لیکن سب سے پہلے شروعات کر لیتے ہیں ایران جنگ کے حوالے سے، اور لیٹسٹ خبر تو یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے کہا ہے کہ ایران کو 2 سے 3 دن جو ہے وہ انہوں نے دیے ہیں ٹو ریچ ڈیل. اور جبکہ جے ڈی وینس کی ہم نے دیکھی تھی ایک بریفنگ تھی جس میں انہوں نے بڑے اہم باتیں کی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ the two sides have made a lot of progress. تو ابھی جو ہے وہ معاملہ وہیں پر کھڑا ہے کہ لیٹس سی کیا آگے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جبکہ پاکستان کی سفارتی کوشش جو ہے وہ کافی تیزی سے جاری ہے. کلاسر صاحب کیا لگ رہا ہے، کس طرف یہ جنگ جاتی ہوئی لگ رہی ہے؟ خاص طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اور امریکہ جو ہے وہ تو اس وقت موڈ میں نہیں ہے کہ واپس سے کوئی جنگ جو ہے وہ شروع کریں. وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح ڈیل پر پہنچ جایا جائے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تصور یہ مل رہا ہے کہ دوبارہ وہ جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے. اور اس میں جو گڈ نیوز ہے اس پورے پروسیس میں اب تک، اگر مجھ سے پوچھیں پچھلے جب سے سیز فائر ہوئی ہے میرا خیال ہے اپریل کے مہینے میں، وہ یہ ہے کہ یو ای کا نام لیا گیا. پہلی دفعہ انہوں نے امریکنز نے لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو ای جو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ابھی ایران پہ حملے نہ کریں، سعودی عرب اور قطر کے ساتھ ساتھ. سو دا گڈ نیوز از کہ یو ای بھی اب چاہتا ہے، اور یہ انکریجنگ چیز ہے. پہلے تو وہ آ رہا تھا کہ وہ لڑنے کو تیار تھے، اور وہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر لیا تھا، اور پلس وہ شاید امریکنز کو کہہ بھی رہے تھے کہ جناب کہ ہرموز جو ہے وہ ہمارے لائف لائن ہے، تو ہم اس کو کھولیں گے، ہم لڑیں گے. تو جنگ پھیلنے کے وہ خدشات بڑھ رہے تھے، اور ابھی ان پہ ریسنٹلی حملے بھی ہوئے اس پہ یو ای پہ. اب یہ ایک نیا ٹوسٹ ہے، نیا ٹرن آف ایونٹس ہے، اینڈ وچ از ویری پلیزنٹ ون، کہ یو ای نے بھی امریکنز کو کہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہیے. اور جو میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے ایرانین وزیر خارجہ نے انڈیا میں کہ جناب کہ ہم نے ہمسائے ہی رہنا ہے، اور یہ میسج تھا یو ای کے لیے کہ ہم نے ادھر اکٹھے ہی رہنا ہے، امریکہ آپ کا ہمسایہ نہیں ہے، یا اسرائیل نہیں ہے، باقی ملک نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ اس کے بعد انہوں نے گلف ریجن کے لیے ایک میسج ہے، ویسے تو تھا یہ سارا ایک سائڈ پہ تو یہ بڑی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک ڈسٹربنگ چیز بھی ہے جو پاکستان کے حوالے سے اب تک پوری دنیا میں، یا ہم نے ایفرٹس کی، ہم نے وہ سیز فائر کروائی تھی جس کا کریڈٹ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مطلب ہمیں دیتے رہے ہیں. پہلے ٹرمپ صاحب نے ہماری جنگ سیز فائر کروائی، ہماری سیز فائر کروائی انڈیا اور پاکستان کے، پھر ہم نے ایران کی ان کی کروائی، صاحب برابر کر لیا. انہوں نے بڑی ہماری تعریفیں کی. خیر اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا، لیکن لگتا ہے یہ کہ کسی سٹیج پہ امریکنز کو محسوس ہوا ہے کہ پاکستان اکیلا شاید اس پورا بوجھ جو ہے نا یہ شاید یہ نہیں اٹھا پا رہا، اسے نہیں، مطلب وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی امریکنز کی، جو صاف ظاہر پروپیگنڈا بھی ہوا، کچھ ایرانینز کی طرف سے بھی، ان کے بھی کچھ تھنک ٹینکس، کوئی میڈیا، کوئی اینکرز نے بات کرنی شروع کی، انڈین چینلز پہ جانا شروع ہو گئے. انڈیا نے بھی ادھر سے کرنا شروع کر دی کہ پاکستان ڈبل کراس کر رہا ہے. انہوں نے امریکنز کو بھی کہا دیکھا یہاں پہ ایرانین جہاز جو ہیں انہوں نے پارک کیے ہوئے تھے. اب یہ خبریں سٹوریز آنا شروع ہو گئیں. ساتھ میں انہوں نے مطلب ان کو امریکنز کو یہ کہا کہ یہ ایرانین جہاز جو ہیں وہ پارک کیے ہوتے جس پہ انٹرنیشنل صحافی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کی کہ حضور وہ جو آئے تھے یہاں پہ ایرانین جن سے ملاقاتیں کی تھیں، تو انہوں نے کیونکہ واپس آنا تھا تو کچھ ایک جہاز اگر نور خان ایئر بیس پہ کھڑے رہے ہیں تو نور خان ایئر بیس پہ پاکستان پہ کھڑے بھی کرنے ہوتے، نور خان ایئر بیس پہ کھڑے کرتا جو شہر کا وہ مرکز ہے، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ ان معاملات میں آپ نے چیزیں نہیں کر، لیکن پروپیگنڈا تھا. تو اس کا نقصان جو کہ امریکنز میں بھی ان کے میڈیا نے اٹھایا، ان کی سٹوریز ہیں وہاں سے کہ پاکستان نے شاید ڈبل کراس کر رہا ہے. اچھا ان کو ایرانینز کو انہوں نے اور طریقے سے پوزیشن کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے یہ امریکہ کی جو شرائط ہیں وہ آپ سے منوا رہا ہے، ان کے لیے یہ ایکٹ کر رہے ہیں. سو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ڈپلومیٹکلی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان سمجھداری سے ووکل نہیں ہوا. کوئی زیادہ اس پہ انہوں نے وہ نہیں کیے، بیانات جاری نہیں کیے. اس کی تردید تو کی انہوں نے جو جہاز پار کرنے والی، باقی ادروائز ایرانینز کو نہیں کیا. حالانکہ ایرانینز کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے میں بھی بٹ ڈس اپوائنٹنگ، جس میں وزیر خارجہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ، اس کے ساتھ ان کے ساتھ تصویریں جو برکس کے اجلاس کے لیے جو گئے تھے، اجیت دوول جو ہیں ان کے ساتھ ان کے فارن منسٹر کی مطلب آنا، وہ تصویریں جو ہیں، یا انڈیا میں جس طرح کی چیزیں سے شاید پاکستان تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوا، کیونکہ اجیت دوول وہ ہیں جو پاکستان کے حوالے سے جن کا وہ ڈاکٹرن بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے توڑنا ہے، بلا بلا. پھر پاکستان کو یہ بھی تھا، یہی انڈینز سے ہمارے جنہوں نے نہ آپ کے ساتھ ان خامنئی صاحب کی تذیت کی، نہ وہ 78 آپ کے سیلرز بچارے وہ جہاز کے مطلب بحری جہاز کے ہٹ ہوئے نا، اس پہ انہوں نے وہ کی، آپ پہ حملہ ہوا تو بھی کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ حملے سے 2 دن پہلے وہ پورے مودی صاحب اسرائیل میں تھے، گلے لگا رہے تھے ان کو نیتن یہو صاحب کو. اور پھر اس کے بعد آپ کی پوری لیڈرشپ 2 دن بعد وہ ہو جاتے فادر لینڈ مادر لینڈ ہو رہا ہے.
उनके लिए तो अभी भी वो लगता है कि ईरानियंस हमारे दोस्तों की सिंपैथेटिक व्यू है। बहरहाल एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, दे हैव ऑल द लिबर्टी के वो जिनके साथ जो भी तल्लुकात रखें, लेकिन हमारे लिए ये मशहूर कर दिया गया कि शायद हम अमेरिकन के मफादात को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ईरानियन से हम शायद कुछ ज़्यादा डील लेके देना चाहते हैं इस तरह की। उसका ये नुकसान जो हुआ है, अब की दफ़ा जो सदर ट्रंप ने या उन्होंने बात की है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने 3 मुल्कों का नाम लिया है कि उन्होंने हमें कहा है कि जनाब आप अभी ईरान पे हमले ना करें, अदरवाइज वो कहते मैं 1 घंटा दूर था, बस 1 घंटा दूर था। वो सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई का नाम ले। दिस टाइम पाकिस्तान नेम इज मिसिंग, दैट्स ए बिग डेवलपमेंट अगर देखा जाए। सो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ने थोड़ा सा खुद को ये वो किया है, या तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की होगी कि ईरानियन के साथ अगर हम बातचीत कर रहे हैं, ईरानियन ये ना समझे हम आपकी एज ए प्रॉक्सी के तौर पर हम वो कर रहे हैं, आपके मुतालबात मनवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दूसरी दफ़ा विद इन 1 वीक जो हैं वो पहुँचे हैं वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब का क्या इस तरह का क्लाउट है, क्या इस तरह की उनके पास वो मतलब क्या कहना चाहिए कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस है कि वो ईरानियंस को जिन बातों पे मतलब हमारे आप पता फील्ड मार्शल भी गए थे पहले, जो 2nd राउंड होना था वो नहीं आए थे, ईरानियंस से बात नहीं हो सकी थी, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात तो होती रहती। बहरहाल ये चीज़ तय है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं लास्ट किस्म का मैसेज लेकर गए हुए हैं। अब वो अमेरिकन का मैसेज ही होगा डेफिनेटली। और वो काफ़ी दिन मतलब आई थिंक 3-4 दिन वो रहे, फिर आए और फिर वापस जो है वो तो 24 घंटों में ये उनका तेहरान का दूसरा दौरा है जो अचानक जो है वो देखा गया है। सो कोई ज़रूरी अर्जेंट बात ही होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैसेज अमेरिका का लेके। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद अगले 24 से 48 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। मैं अभी कोई फॉलो कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया कि जब सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर ये बात कह रहे हैं कि ईरान के साथ हम, और ईरान को भी अभी सऊदी अरेबिया ने कहा है कि आप भी ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं, आप भी बिल्कुल सख्त पोजीशन ना ले लें, दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। ईरान के लिए बेस्ट टाइम है कि उनकी अना इज़्ज़त, उनकी कंट्री का एक नेशनल प्राइड, उन्होंने जिस तरह जंग लड़ी है और अपने आप को उन्होंने डिफेंस दिखाई है, इसके बाद दिस इज द बेस्ट टाइम टू कट ए डील। एक हद तक आप दबाव रखते होते हैं, फिर ये जब आपको सारे मनाने की कोशिश कर रहे हो, पाकिस्तान भी है, सऊदी, यूएई, कतर, दुनिया भर, मेरा ख्याल उस वक्त थोड़ा सा बेहतर होता है कि आप बात मान लीजिए और उस वक्त आपको डील कर लेनी चाहिए। तो कोई इतने बड़े कोई इश्यूज होने नहीं चाहिए। देखें नकवी साहब वहाँ से क्या। आई थिंक ईरानी साइड से तो ये इसको इस तरह से जो है वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हासिल कर सकें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे और स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक डील की तरफ जाया जाए। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑन द अदर हैंड ट्रंप जो हैं वो बहुत अर्जेंसी में हैं, वो चाहते हैं फ़ौरन ही जो है वो कोई डील स्ट्राइक हो जाए। रीसेंट स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए उनका कहना है कि 2 to 3 डेज़ हैं ईरान के पास कि वो कोई डील जो है वो स्ट्राइक कर ले। और जेडी वैंस ने भी काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही दी है। उन्होंने कहा है द 2 साइड्स हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो हो सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों में जो है वो कोई बेहतर खबर जो है वो सामने आ जाए।